مجمع البیان کے صاحب تفسیر اور احتجاج تبرسی لکھنے والے مفسر قرآن اور تاریخ کا ایک عالم یہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. دخل باپ ہوا, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازے پہ دیکھا تو ایک آدمی سوٹ پینٹ پہنے ہوئے, ٹائی پہنے ہوئے. ایران میں ایک زمانہ ایسا تھا کہ جو مکتب اہل بیت کے ماننے والے تھے وہ ٹائی نہیں پہنتے تھے, اور وہاں علامت تھی جو زرتشتی, جو دوسرا مذہب ایران کا رائج ہے, جو آتش پرست ہے. جیسے ہم بھی کئی مذاہب کے بیچ میں رہتے ہیں, ایران میں بھی کئی مذاہب کے لوگ ہیں. آپ تعجب کریں گے, تہران میں گردوارہ ہے, تہران میں زرتشتیوں کی عبادت گاہیں ہیں, اہل سنت کی مساجد ہے. بڑی تعداد میں برادران اہل سنت تہران میں رہتے ہیں, ان کی مساجد ہے. ایرانی وہ اپنے مکتب فکر کو مانتے. یہ زرتشتی جو تھا وہ کوٹ پینٹ پہنے ہوئے آغا کے دروازے پر آیا. آیت اللہ تبرسی نے دروازہ کھولا. بس میں 5-7 منٹ لوں گا, آپ کا وقت زیادہ ہو چکا, اس واقعے کو سن لیجئے گا, زحمت تمام. دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک وہ شخص دروازے پر کھڑا ہوا ہے جو ہمارے مسلک کا نہیں ہے, ہمارے مذہب کا نہیں ہے. یہ تو تعجب تھا ہی, مگر اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں وہ اور تعجب کرنے والے. اس نے پوچھا کیا آپ آیت اللہ تبرسی ہیں؟ کہا ہاں میں تبرسی ہوں. کہا اجازت ہے اندر آؤں؟ کہا مہمان ہے, حبیب خدا ہوتا ہے, اندر آ جا. وہ زرتشتی شخص, وہ غیر مسلم اندر آیا, بیٹھا. اس نے آغا کی طرف دیکھا اور ایک ہی جملہ, مجھے فاطمہ زہرا کا شیعہ بنا دیجئے. ایام فاطمیہ ہے نا, مجھے علی کا شیعہ تو سنا تھا, حسین کا شیعہ بھی سنا تھا, کربلا والا بھی شیعہ سنا تھا, فاطمہ زہرا کا شیعہ مخدوم ہے اہل بیت, خاندان اہل بیت کی وہ فرد جو مرکز تطہیر ہے. یہ نام کیسے لے رہا ہے, اور اس کو کس نے بتایا فاطمہ زہرا, اور وہ بھی فاطمہ زہرا کا شیعہ بننا چاہتا ہے. آقا کی آنکھ میں آنسو جاری ہو گئے, اپنے آپ کو سنبھالا, کہا میں جو تو کہہ رہا ہے وہ کر دوں گا, اب ہو جائے گا, مگر یہ تو بتا یہ نام تو کیسے پہچانتا ہے؟ فاطمہ زہرا, یہ نام تجھے کس نے بتایا؟ ایام فاطمیہ ہے عزیزوں, میں اسی لیے واقعے کو یہاں تک لے کر آیا تاکہ آپ خالی ہاتھ نہ اٹھیں یہاں سے. وہ رونے لگا, کہتا ہے آغا میں اس مشہد مقدس میں جو مالدار لوگ ہیں ان میں سے ایک ہوں, میرے پاس بہت مال دنیا ہے, مگر میرے پاس بیٹی ایک ہی ہے, بیٹی ایک ہی ہے, ایک ہی بچی ہے میرے پاس. کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹروں نے بتایا اس جوان بیٹی کو جس کی عمر 16-17 سال کی ہے, کینسر ہو گیا ہے. فارسی میں اس کو سرطان کہتے ہیں, کینسر ہو گیا ہے. میں اپنی بچی کو یورپ لے کر گیا, میں اپنی بچی کو ایران کے سارے بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا. میں نے ہر ممکنہ علاج جو بھی ممکن تھا کرانے کا میں نے کوششیں کی, مگر کینسر کے سٹیجز بڑھتے جا رہے تھے. آخر میں کچھ دن پہلے ڈاکٹر نے یہ کہا, اے فلانی, اب تیری بیٹی کے پاس اس دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ گیا ہے. تو اس کی جو امیدیں, جو حاجتیں, جو دعائیں, جو اس کی آرزو, جو تمنا ہے پوری کرتا چلا جا. تو جتنا اپنی بیٹی کو چاہتا ہے, جو وہ مانگے دے دے اس کو. باپ باپ ہوتا ہے, اولاد اولاد ہوتی ہے. کہتا ہے میں اپنی بیٹی کے پاس آیا, میں نے بیٹی سے پوچھا کچھ خواہش ہے؟ اچھے کپڑے چاہیے, اچھی زندگی چاہیے.
بچی نے غور سے باپ کو دیکھا، کہا باپ زندگی چاہیے، زندگی دیتے مجھے، میں مرنا نہیں چاہتی ہوں، ابھی تو میں جوان ہوئی ہوں، 16-17 سال میری عمر ہے، میں زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا یہ میرے بس میں نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں سارے ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس، حکیم کے پاس، ہر کسی کے پاس لے گیا بیٹا۔ کہنے لگا میرے گھر میں میری بیوی، میں، میری بچی، سارے گھر کا ماحول بدل گیا، سب رونے لگے۔ اب گھر میں ایک جوان بچی مرنے والی ہے تو کیا حال ہوگا اس گھر کا؟ کہتا ہے اسی ہمارے گھر میں ایک کام کرنے والی، ہمارے ہاں ہندوستان میں الگ ناموں سے جانا جاتا، کوئی خالہ کہتا ہے، کوئی امام نانی کہتا ہے، کوئی داسی کہتا ہے، کوئی کام والی کہتا ہے۔ ایران میں کام والی کو نانی کہتے ہیں، نانی، جس نے بچپن سے اس بچی کو پالا تھا، اور وہ شیعہ تھی، محب اہل بیت تھی۔ وہ گئی اپنے سیٹ کے پاس، اس شخص کے پاس جو زرتشتی تھا، اس نے کہا دیکھ میں زیادہ تو کچھ نہیں جانتی اپنے مذہب کے بارے میں بھی ایک سادی ہوں، تیرے گھر میں ہی کام کرتی ہوں، اس بچی کو میں نے گود میں پالا بڑا ہے، یہ بچی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے موت کی بات سن کر مجھے بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے کسی عالم سے منبر سے سنا تھا کہ ایک شہزادی ہے جس کا پہلو شکستہ ہوا تھا، اس بی بی کے واسطے سے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ اس بی بی کا نام زہرا ہے، زہرا اس کا نام ہے۔ وہ گئی اپنے مسلح سے تسبیح نکال کر لائی، اور اس بچی کو جو سرطان میں، کینسر میں مبتلا تھی، یہ تسبیح جو دیکھ رہے ہیں آپ، اس نے اس بچی کو دیا، ایک تسبیح خود اٹھا کر رکھ لی، اور بچی سے کہنے لگی تو صرف یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا پکارتی رہے، آواز دیتی رہے، یا زہرا کہتی رہے، میں بھی تیرے ساتھ تیرے بستر کے پاس بیٹھی ہوں، میں بھی کہوں گی یا زہرا، یا زہرا۔ وہ مریضہ، وہ زرتشتی لڑکی، اس نے ہاتھ میں تسبیح کو لیا، وہ جناب زہرا کی نہ معرفت ہے، نہ جانتی ہے، نہ کوئی علاقہ ہے، نہ کوئی اس کا تعلق ہے، اس نے تسبیح ہاتھ میں لیا اور پہلی مرتبہ کہا یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا۔ اور یہ داسی، یہ کام والی بھی، یہ بھی یا زہرا، یا زہرا کہہ رہی ہے۔ ایک مرتبہ وہ بچی کی آنکھ لگ گئی، آنکھ بند ہو گئی، سو گئی، تسبیح ہاتھ میں ہے، تھوڑی دیر نہ گزری وہ مریضہ اٹھی، اور اس نے اس کام والی اس نانی سے کہا اے نانی، میں نے جب یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا پکارنا شروع کیا اور میں سو گئی، میں نے خواب میں دیکھا ایک بی بی نقاب پوش اپنے کمر پر اجرکم علی الزہرا، میں نے دیکھا ایک بی بی نقاب پوش خواب میں اپنے پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے آئی ہے اور کہہ رہی ہے اے بیٹا تو نے مجھے پکارا، زہرا آ چکی ہے اور میں نے خدا سے تیرے لیے شفا مانگی ہے، اللہ نے تجھے شفا دے دی ہے، اٹھ بستر سے، تجھے شفا مل گئی ہے۔ اس نے سنا، اپنے سیٹ کو، اپنے مالک کو خبر کی، وہ روتا ہوا دوڑتا ہوا آیا، بیٹی کو سینے سے لگایا، بیٹی بستر سے اٹھ گئی، چہرہ چکمگانے لگا۔ ایک مرتبہ بیٹی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر بار بار دیکھ رہا ہے، ایگزام کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے یہ معجزہ کیسے ہو گیا، اس کا سرطان، اس کا کینسر تو بالکل ختم ہو چکا ہے، اب یہ مریضہ ہی نہیں رہی ہے۔ وہ پوچھنے لگا تو اس ڈاکٹر کو اس شخص نے جو زرتشتی تھا کہنے لگا یہ عطائے زہرا ہے، یہ عطائے زہرا، یہ فاطمہ زہرا۔ دیکھیے کچھ نہیں ہے، ان دنوں میں آپ مصیبت میں ہیں، جو آپ کی میری حاجت ہے اگر وہ حاجتیں دل میں لائے اور صرف یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا پڑھتے رہیں، یقیناً ہماری آواز شہزادی تک پہنچے گی۔ علامہ طبرسی
جب واقعے کو سننے لگے اس کو رو کر کہنے لگے یقیناً در زہرا سے تیری بیٹی کو شفا مل گئی ہے، تجھے تیری بیٹی مبارک ہو، اللہ اسے شفاعت کامل عطا کرے، عاجل عطا کرے، عافیت عطا کرے۔ کلمہ پڑھا دیا، وہ روانہ ہو گیا۔ اب مسلسل آیت اللہ تبرسی رو رہے ہیں۔ گھر والوں نے پوچھا کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں اتنا؟ یہ تو اچھی بات ہے، ایک مریضہ کو شفا ہو گئی، ایک مریضہ شفا پا گئی زہرا کے صدقے میں، شہزادی کے صدقے میں، مخدومہ کائنات کے صدقے میں ایک شہزادی کو، ایک بچی کو شفا مل گئی بطفیل زہرا۔